السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم طهر قلوبنا من النفاق
وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے اور اللہ سے ڈرتے رہیں گے اور تقوی اور پرہیزگاری اختیار کریں گے یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ سامعین کرام، سورۃ النور کی آیت نمبر 52 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے یہ بتا دیا کہ کون لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے، اور قرآن مجید میں الفائزون اور المفلحون کامیاب لوگوں کو کہا گیا ہے، جن کی چند صفات سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات میں بھی اللہ رب العزت نے بتا دی ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو مال ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور جو ہم نے نازل کیا یعنی قرآن مجید، اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو ان سے پہلے نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، یعنی پہلی آسمانی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے، اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ آج کے اس خطبے میں ہماری گفتگو کا محور وہی چند اعمال ہوں گے کہ جن کے کرنے سے میں اور آپ جنت کے حقدار بن سکتے ہیں۔ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے بعد زندگی کے تمام معاملات میں تقوی اختیار کرنا۔ اب یہ تقوی ہے کیا؟ الخوف من الجلیل والعمل بتنزیل والقناعة بالقلیل وتزود اليوم الرحیل۔ تقوی کی بنیاد، تقوی کی عمارت 4 ستونوں پر کھڑی ہے۔ تمہارے دل میں خوف ہو تو صرف اللہ کا، اور تمہاری زندگی کا ایک ایک رویہ اور عمل جو تم کرو اس پر اگر مہر ہو تو
تو قرآن و حدیث کی ہو۔ تنزیل جو اللہ نے نازل کیا، جو بھی اللہ تعالی نے تمہیں عطا کر دیا، اب خوش ہو کر کہو الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، میں تو اس کے بھی لائق نہیں تھا، یہ تو میرے رب کی مجھ پر عنایات ہیں، یہ تو میرے رب کا مجھ پر کرم ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے مولا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ چوتھا عمل، ہر وقت ایک طرف آپ کے اندر ہونی چاہیے، ایک شوق اور ذوق آپ کے اندر ہونا چاہیے، ایک فکر آپ کے اندر ہونی چاہیے کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، میری تیاری کیا ہے، میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، جواب کیا دوں گا۔ جب یہ کیفیت انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اللہ رب العزت اعلان فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ مسلمانوں، جلدی کرو۔ کس بات کی جلدی؟ جلدی کرو اپنے گناہوں کی بخشش کروانے میں اور جنت کی طرف جانے میں۔ کون سی جنت؟ وہ جنت جو اللہ رب العزت نے متقیوں کے لیے تیار کی ہے۔ اعدت للمتقین، ایسی جنت جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور یہ تقوی اگر تم اختیار کر لو تو کامیاب ہو جاؤ گے، جنت کے حقدار بن جاؤ گے۔ اور ایک اور عمل جس سے انسان جنت کا حقدار بن سکتا ہے، دین اللہ نے دے دیا، سمجھا بھی دیا، اب اس پر قائم ہو جاؤ۔ اب یہ نہ ہو کہ کوئی حادثہ یا کوئی واقعہ تمہارے ایمان میں کوئی لغزش پیدا نہ کر دے۔ اپنے آپ کو مضبوط کرو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں نماز پہ کوئی سمجھوتا کر لوں، توحید پہ کمپرومائز نہیں، میں سچ بولوں گا، ہمیشہ سچ بولوں گا، سچ پہ کوئی کمپرومائز نہیں۔ سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا، کہا تم مٹی کا سودا کرتے ہو، سونے کا بھاؤ ملتا ہے، دنیا کی عالمی منڈی میں صف اول کے تاجر بن گئے ہو، آخر راز کیا ہے؟ کہا میری کامیابی کے راز 3 ہیں۔ میں نے آج تک کبھی تجارت کی وجہ سے نماز با جماعت کو نہیں چھوڑا۔ دوسرا عمل، کہا جب سے ہوش سنبھالا ہے میں نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اور تیسرا عمل جو بتایا، کہتے ہیں میں تو سنت سمجھ کر تجارت کرتا ہوں، مجھے مال کا نشہ نہیں ہے، اور 3 دن سے زیادہ میں اپنے پاس کوئی جانور نہیں رکھتا۔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ 1000 اونٹ خرید بیٹھا تھا، 3 دن تک کوئی گاہک نہ آیا، پھر شام کے وقت ایک گاہک آیا۔ اب اس سے ڈیل کس بات پہ فائنل ہوئی؟ کہا جتنے کا خریدا ہے اتنے کا ہی بیچ دیا۔ اب اللہ نے عقل تو دی تھی، چلتے چلتے بات کرتے کرتے کہا سنو، لیکن ان کی رسیاں میں خود اتاروں گا۔ 1000 اونٹوں کی رسیاں 1000 اتاریں، ایک ایک درہم میں رسی بیچی، اللہ رب العزت نے 1000 درہم اس پہ بھی منافع عطا کر دیا۔ یہ تھے صحابہ کرام جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اس کا پس منظر بھی تو دیکھیں کہ یہ اعلان، یہ انعام کس لیے ان کو ملا؟ رضی اللہ عنہم کا سرٹیفکیٹ کس لیے ملا؟ اس لیے ملا کہ انہوں نے تقوی اختیار کیا، انہوں نے نیک اعمال کیے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، انہوں نے دین کو سمجھا،
اور اس پر عمل بھی کیا۔ اب ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں کہ ہمارا کیا عمل ہے۔ وہاں تو انہوں نے تو فرمایا تھا کہ تجارت کی وجہ سے میں نے آج تک کبھی نماز نہیں چھوڑی، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ یہاں حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، لیکن ہم اپنی تجارت میں مصروف ہیں، ہم اپنے کاروبار میں مصروف ہیں، ہم اپنے دیگر معاملات میں مصروف ہیں، ہمیں وہ آوازیں نہیں سنائی دے رہیں، ہم اس کامیابی کی طرف نہیں آنا چاہتے جس کی صدا مسجد سے بلند ہوتی ہے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ کون سی کامیابی؟ وہی کامیابی جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ جنت کے حقدار وہ لوگ ہیں، کامیاب وہ لوگ ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو دین پہ عمل کرتے ہیں۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اذان ہوتی ہے لیکن ہم مسجد میں نماز با جماعت کے لیے نہیں آتے۔ ذرا سوچئے اور اپنی اصلاح کی کوشش کیجئے، اذان سنتے ہی مسجد کی طرف آ جایا کیجئے۔ اور دوسرا عمل جو سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ میں نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو ہمارا کیا عمل ہے؟ ہم نے تو جھوٹ کو کاروبار کا حصہ بنا لیا، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا۔ ہم تو جھوٹ کے بغیر کوئی بات ہی نہیں کرتے۔ سچ بولا کیجئے، ہمیشہ سچ بولا کیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیابیاں عطا فرمائیں گے۔ تو اپنی اصلاح کی کوشش بھی کیا کریں۔ جو عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، صحابہ کرام نے من و عن اس کو تسلیم کیا، تو اسی وجہ سے وہ کامیاب ٹھہرے، اسی وجہ سے وہ فائزون ہوئے، اسی وجہ سے وہ مفلحون ہوئے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلیں۔ تو دین پہ استقامت اختیار کرنا، دین پہ قائم رہنا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ اور جن لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمارا رب تو اللہ ہے، پھر اس پر قائم ہو گئے، اب نہ دنیا میں ان کو کوئی خوف ہوگا، نہ آخرت میں کوئی خوف ہے، نہ دنیا میں کوئی غم ان کو کمزور کرے گا، نہ آخرت میں کوئی غم ان کو کمزور کر سکے گا، بلکہ فرشتے ان کو خوشخبریاں سنانے کے لیے اترتے ہیں۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، خوش ہو جاؤ، اللہ رب العزت نے تم سے جس جنت کا وعدہ کیا تھا وہ تمہیں عطا کر دی ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جنات تجری من تحت
تحتها الانہار، خوشخبری دے دو ان کو جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد صالح اعمال بھی کرتے رہے، نیک اعمال بھی کرتے رہے، ان کو خوشخبری دے دو۔ کس بات کی خوشخبری؟ جنتوں کی خوشخبری۔ کون سی جنتیں؟ وہ جنتیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ کون سی نہریں؟ دودھ اور شہد کی نہریں۔ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، یا اللہ ہمیں بھی جنت میں جگہ عطا فرما دیجیے گا، یا اللہ ہمیں بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیجیے گا۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے قریب بہت سے فتنے آئیں گے، لیکن جو شخص فتنوں کے باوجود یہ کہے نہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ میں نماز پہ کوئی سمجھوتا کر لوں، توحید پہ کمپرومائز نہیں، کہے میں ظلم نہیں کروں گا، میں ہمیشہ حق اور سچ کی بات کروں گا، جو شخص فتنوں کے باوجود یہ کہتا ہے کہ میں بڑوں کا احترام کروں گا، میں ہمدردی اور بھلائی کے کام کرتا رہوں گا، میں کسی پر ظلم نہیں کروں گا، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتا، جو شخص ان فتنوں کے دور میں بھی اس بات کا اعلان کرتا ہے، جو شخص فتنوں کے دور میں بھی اپنے دین پہ قائم رہتا ہے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس کو 50 شہیدوں کا اجر نصیب ہوگا۔ صحابی رسول نے سوال کر دیا منا او منہم، اس زمانے کے 50 لوگ یا ہم میں سے 50 لوگ؟ صحیح الجامع کی روایت ہے جسے شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا، قال اجر 50 شہیدا منکم، میرے صحابہ تم میں سے 50 لوگ اگر شہید ہو جائیں تو جتنا اجر ان کو ہے اتنا اجر اس اکیلے کو ہے جو فتنوں کے دور میں بھی اپنے دین پر قائم رہا، دین اسلام پہ ڈٹا رہا، اس شخص کو اتنا اجر ہے جتنا 50 صحابہ کو اجر ملے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان فتنوں کے دور میں دین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب ذوالجلال ہمیں بھی ان فتنوں کے دور میں ایمان پر، دین پر استقامت عطا فرما دیجیے گا۔ اب ایک اور عمل، آخری عمل سنا کر میں بات کو ختم کرتا ہوں کہ جس سے انسان جنت کا حقدار بن سکتا ہے۔ گھر سے تو ہر کوئی نکلتا ہے اپنی ضروریات کے لیے، اپنے دیگر معاملات کے لیے ہر کوئی نکلتا ہے گھر سے، لیکن جب مسجد کی طرف کوئی آتا ہے تو اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں اللہ کو راضی کر لوں، میں نفع مند علم حاصل کر لوں، مجھے وہ علم حاصل ہو جائے جس سے مجھے فائدہ پہنچ سکے۔ لیکن جو شخص مسجد کی طرف آیا ہے اس نیت سے کہ مجھے فائدہ مند علم مل جائے، تو اب اس کو انعام کیا ہوگا؟ اب دیکھیے یہ لمحات بہت مبارک ہیں، بہت بابرکت گھڑیاں ہیں۔ ہم لوگ اپنے گھروں سے آتے ہیں مساجد کی طرف نماز جمعہ کے لیے، تو اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم کچھ سیکھ کر جائیں، کچھ حاصل کر کے جائیں، جو یہاں پہ سنتے ہیں اس پہ عمل بھی کرنے کی کوشش کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کے متعلق بتا دیں۔ اب اس کے لیے انعام کیا ہے؟ حدیث نبوی ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو شخص دین کا علم سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، چلتا تو وہ انہی راستوں پر ہے جن راستوں پر باقی لوگ چلتے ہیں، لیکن اس کے لیے انعام کیا ہے کہ وہ چلتا تو انہی راستوں پر ہے، لیکن اللہ رب العزت اس کے راستوں کو جنت کے راستے بنا دیتے ہیں۔
یہ خوش نصیب شخص ہے جو دین کا علم سیکھنے کے لیے نکلا ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کے راستوں کو جنت کے راستے بنا دیا ہے۔ آج کل تو بہت سی آسانیاں ہیں، ہم لوگ گھر بیٹھے بھی دین کا علم سیکھ سکتے ہیں، مساجد میں جا کر بھی سیکھ سکتے ہیں۔ پہلے ادوار کو اگر دیکھیں تو محدثین اعظام نے بہت سی محنتیں کیں، بہت سے سفر کیے۔ ابو زرع راضی رحمہ اللہ، جن سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے کتنا سفر کیا ہے؟ ابو زرع راضی وہ ہیں جن کو 7 لاکھ حدیثیں یاد تھیں۔ پوچھا کتنا سفر کیا آپ نے؟ فرماتے ہیں 30,000 میل پیدل سفر کر کے میں جاتا تھا دین کا علم سیکھنے کے لیے، حدیث حاصل کرنے کے لیے 30,000 میل کا سفر کر کے جاتے تھے۔ اب پوچھنے والے نے کہا بس اتنا ہی؟ کہا نہیں، 30,000 میل کے بعد میں نے گننا ہی چھوڑ دیا۔ سفر تو بہت سے کیے ہیں، ایسے ہی نہیں ان کو دین کا علم ملا، انہوں نے حدیثیں سیکھی ہیں، انہوں نے محنتیں کی ہیں، طویل سفر کرنے کے بعد دین کا علم حاصل کیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی دین کا علم حاصل کرنے کی کوشش کریں، قرآن پاک کو سیکھنے کی کوشش کریں، قرآن پاک کو اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش کریں، خوبصورت انداز سے قرآن پاک کو پڑھا کریں، قرآن پاک کا علم سیکھیں، ترجمے کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھیں، پھر دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، اللہ کے رسول کے کیا احکامات ہیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا احکامات ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی دین کا علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ سیکھا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ سنا سنایا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا حليم يا كريم
اشفني واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.